نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا الذين عاهدتم من المشركين ہاں جن مشرکین سے تمہارا عہد ہو چکا ہے ثم لم ينقصوكم شيئا پھر ان مشرکوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں کی وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تو ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ تعالی احتیاط والوں کو پسند فرماتے ہیں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پھر مشرکین کو مارو حتی حیث وجدتموہم جہاں انہیں پاؤ وخذوہم ان کی گرفتاریاں کرو واحصروہم ان کا گھراؤ کرو واقعدوا لہم کل مرصد اور ہر گھات میں ان کے لیے تاک میں بیٹھو فَإِن تَابُوا اگر یہ توبہ تائب ہو جائیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کے پابند ہو جائیں وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بڑی بخشش فرمانے والے انتہائی مہربان ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے امان طلب کرے فَأَجِرْهُ اسے امان دے دیجئے حتیٰ یسمع کلام اللہ حتیٰ کہ وہ کلام اللہ کو سنے
ثم ابلغه مامنا، پھر اسے اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر. حاضرین محترم، درس قرآن سننے والے میرے انتہائی خوش نصیب دوستو، بزرگوں، عزیزوں، کل کے درس میں ایک لفظ آیا تھا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ تائب ہو جاؤ تو یہ اس میں تمہاری خیر ہے. یہ اصل خطاب تو ان معاندین اور مشرکین اور کافرین کو ہے جو حضور اور حضور علیہ السلام کی جماعت کے مد مقابل کھڑے تھے. مگر قرآن ایک وسیع پیمانے پر وسیع مفہوم کے ساتھ بات کرتا ہے، تو تم کا خطاب ہر اس گناہگار کو ہے، ہر اس غدار کو ہے، ہر ان فساق فجار کو ہے، ہر اس باغی طاغی کو ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی اسلام سے بغاوت کیے ہوئے، کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کے خلاف جس کی زندگی ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے، شیطانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، شرارتوں میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی کلمہ تو پڑھا مگر زندگی کلمے کے الٹ ہے، کلمے کے خلاف ہے. پہلے دور میں لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کلمے کو پہچان جاتے تھے، آج مسلمان کو دیکھ کر کلمے کی پہچان نہیں ہوتی، چونکہ جو کافر کر رہا ہے مسلمان بھی وہی کر رہا ہے، فرق ختم ہو گیا. تو یہ ہر اس نافرمان اور گناہگار کو خطاب ہے، اے کلمہ پڑھ کے بھی شرارتیں کرنے والے، خباثتیں کرنے والے، رذالتیں کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے، باز آ جا، رک جا، تھم جا. بلکہ رمضان شریف میں آپ بیٹھے، حدیث پاک میں آتا ہے رمضان شریف میں اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھیے. خیرات کے بڑے بڑے گیٹ کھل چکے ہیں، رحمتوں کے بڑے بڑے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم ٹوٹل لاک ہو چکی ہے، اور جنت کے سارے دروازے یکم رمضان سے کھول دیے جاتے ہیں. اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور یا باغی الشر اقصر، او شر کے طلبگارو ذرا رک جا، یار بس کر، بس کر، بس کر. رمضان آ چکا ہے، بخشش کا مہینہ آ چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہر خطا کار، ہر گناہ گار کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ سلوک کرو. جس وقت بھی آ جاؤ گے تو میں یوں نہیں کہوں گا پہلے کہاں رہے ہو، پہلے کیا کرتے رہے ہو. یہ وہ دربار ہے جہاں میرے محترم دوستو تانا دیے بغیر معافی دی جاتی، اور معافی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، گناہوں کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، پکی معافی ملتی ہے اس کے دربار. تو بات یہ ہے کہ ان تبتم فہو خیر لکم، یہ جملہ ذہن میں رہے ساری زندگی کے لیے. اللہ فرماتے اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتے ان تبتم فہو خیر لکم، جو توبہ کرے گا اسی کے لیے خیر نازل ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر کہنے کے باوجود توبہ نہیں کرتے، آکڑے ہوئے ہو، ضدی ہو، انادی ہو، متشدد ہو، متعصب ہو، تمہاری گردن تنی ہوئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے،
پھر ٹھیک ہے، ان تولیتم فاعلموا انکم غیر موئے، اگر تم باز نہیں آتے پھر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، اللہ پاک کو تم کبھی عاجز نہیں کر سکو۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھے، توبہ مستقل عبادت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ توبہ کرے، بلکہ توبہ جتنی کی جاتی ہے وہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر گناہ ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہیں تو توبہ کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام تو معصوم تھے، امام المعصومین تھے، حضور علیہ السلام روزانہ 70 بار، ایک حدیث میں آتا ہے 100 بار روزانہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ مستقل عبادت ہے، اس کو اپنے اوپر لازم فرما لیں۔ الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے معاہدے کیے تھے اور پھر عہد شکنی کر لی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر معاہدہ کرنے کے بعد نہ معاہدہ شکنی کی، نہ خود انہوں نے عہد شکنی کی، اور نہ حضور علیہ السلام کی کسی مخالف کی انہوں نے مدد کی تھی۔ ان کے بارے میں اسلام کا نرم رویہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو مدت ہے نا معاہدے کی وہ ان کے ساتھ پوری کی جائے، جتنی بھی مدت ہے ان کے لیے اجازت ہے، چونکہ انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ احتیاط والوں کو پسند فرماتے ہیں، پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں پھر تم جنگی کارروائی شروع کر دو۔ اب حرمت والے مہینے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہوا تھا کہ 4 مہینے آپ کو مہلت ہے، سوچ لو سمجھ لو کیا کرنا ہے، یا دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں آج فرمایا جا رہا ہے اگر مہینے گزر جاتے ہیں وہ اسلام میں نہیں آتے تو پھر تم پوری مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکین کے خلاف جنگ کرو جہاں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، بیٹھے نہیں رہنا، ان کی جو کمین گاہیں ہیں، گھات گاہیں ہیں، چھپنے کی جگہ ہیں، ان کے جو مورچے ہیں جہاں جہاں یہ چھپتے ہیں، ان کے قلعے ہیں، ان کی غاریں ہیں، جہاں کہیں ہیں تم ان کا پیچھا کرو، ان کو تلاش کرو اور پوری جنگی کارروائی ان کے ساتھ کرو۔ اور جنگی بات کر کے پھر قرآن پاک پھر توبہ کی بات کرتا ہے، چونکہ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ صرف قانون کی بات نہیں کرتا، اللہ صلح کی بات زیادہ کرتے ہیں، چونکہ یہ ہدایت نامہ ہے۔ تو ایسے دشمنوں کو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں۔ کیسا غصے کا عالم ہوتا ہے، ایک آدمی 4 مہینے کے بعد بھی سیدھا نہ ہو اور لڑائی کے لیے تیار رہے، تو اللہ پاک پھر انہیں کہتے فَإِن تَابُوا، ابھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، فَإِن تَابُوا، اگر تم لوگ توبہ طائب ہو جاؤ اور اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، اللہ مسلمانوں سے فرماتے ہیں اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو پھر فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ، پھر یہ تمہاری اسلامی برادری میں داخل ہو گئے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہاں اگر توبہ طائب نہیں ہوتے تو پھر دوسری بات ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اسلام کی نظر میں توبہ وہ معتبر ہے جو حقیقی توبہ ہو۔ یہاں قرآن کہہ رہے ہیں تابو، اگر توبہ کریں، پھر اقام الصلاۃ، ساتھ نماز کی پابندی، آتوا الزکاۃ، ساتھ زکوٰۃ کی پابندی،
دو نمبر توبہ اللہ کے دربار میں نہیں چلتی جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا جی، نا نا، کلمہ جو پڑھا ہے اس کلمے کے کوئی دلائل ہیں، اس کلمے کے کوئی روپ ہیں، اس کلمے کے کوئی رنگ ہیں، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کلمے کے بعد پھر پہلی نماز، پھر زکوٰۃ۔ بڑا سخت موقف ہے ائمہ کرام کا، ائمہ اربعہ جن کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے عزت کے ساتھ مانتے ہیں، بڑا سخت موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، ان کا موقف بے نمازی کے بارے میں اتنا سخت ہے آپ ہل جائیں گے۔ عرب والے مانتے ہیں، عجم والے مانتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے کہ بے نمازی کی گردن اڑا دی جائے۔ اسلامی حکومت ہو تو یہ عمل کرے، حکومت خود ہی نماز نہ پڑھے دوسروں پر کیا قانون نافذ کرے گی؟ اسلامی حکومت پر واجب ہے جو بندہ کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا باغی ہے، اسلامی حکومت اس کا سر تن سے جدا کرے۔ یہ تینوں اماموں کا فتویٰ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہیں وہ اس میں تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قتل تو نہ کیا جائے، ہاں اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے، جیل میں ڈالا جائے، یموت او یتوب۔ امام اعظم فرماتے ہیں یموت او یتوب، جیل میں پڑے رہے، یا تو جیل میں ہی مر جائے یا پھر توبہ تائب ہو جائے تو اسے باہر نکالا۔ یعنی سخت فتوے ہیں، جو بندہ کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا تو یہاں شرط ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پھر نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ۔ زکوٰۃ بھی میرے محترم دوستو فرض ہے۔ رات کو عزیز بچہ زین تلاوت کر رہا تھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کی آیت چوتھے پارے میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فضل بڑھ رہا ہے، یہ فضل نہیں، یہ بخل تمہیں لے ڈوبے گا۔ یہ جو مال جس کی تم زکوٰۃ نہیں دے رہے، قرآن کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اسی مال کا توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں قیامت والے دن اس کا پیچھا کرے گا۔ یہ زکوٰۃ جو نہ دینے والا ہے پیچھے دوڑے گا یہ سانپ، اور وہ ہائے ہائے کرے گا اور کہے گا تو کیا مصیبت ہے میرے پیچھے پڑ گئی ہے، کیا مصیبت؟ اور وہ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے گا اور بار بار کہے گا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میں تیرا خزانہ ہوں جسے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، میں تیرا مال ہوں جسے سنبھال کے سمیٹ کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ آج اللہ نے شکر، ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، مانتے ہیں ان باتوں کو۔ یہ حدیثیں، یہ قرآنی آیات سن کر مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے۔ اگر مسلمان نہیں تڑپتا پھر بھی کوئی نماز میں سستی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے کلمے پر نظر ثانی کرے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو خدا کی بات ہی نہیں مانتا اور کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے؟ اللہ پاک امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک آپ سے امان طلب کرے کہ مجھے امن دیا جائے، پناہ دی جائے، اسلام کہتا ہے اسے امان دے دو، اس کی حفاظت کرو، اس کی جان کی حفاظت کرو، اور ایسے حالات کے اندر جب وہ آپ کے پاس امان طلب کر کے آتا اس کے سامنے قرآن بیان کرو،
توحید بیان کرو، توحید کے دلائل پیش کرو، جو حضور علیہ السلام کی دعوت ہے وہ پوری طرح پیش کرو۔ اور پھر جب آپ نے قرآن سنا دیا، دلائل توحید سنا دیے، اللہ کی جو دعوت تھی وہ پیش کر دی، اس کے بعد اس بندے کو چھوڑ دو، اور چھوڑو بھی ایسے کہ امن امان کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ اپنی جگہ پر پہنچنے تک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی جان کی حفاظت کرے۔ دیکھو نا، اسلام حالت جنگ کے اندر بھی قوانین ہیں، حالت جنگ بھی مسلمان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، حالانکہ جذبات ہوتے ہیں کہ گردن اڑا دی جائے، اس کی تلوار چلا دی جائے، مگر نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، اس کو سمجھاؤ، اور سمجھانے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ واپس اسے امن کی جگہ بھیج دو، اور پھر وہاں سوچنے کا موقع دو اب اس کا کیا رویہ ہے، اس نے کیا سوچا اسلام کے بارے میں۔ اگر اسلام اس کے دل دماغ میں اتر جائے تو پھر تو وہ تمہارا بھائی ہے، اگر وہ مد مقابل کھڑا ہے تو پھر جنگ ہی فیصلہ کرے گی۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ بے علم ہوتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت کرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا حق ہے اپنے گمراہ بھائیوں کو سمجھائیں، ان کو دلائل دیں، ان کو سیدھا راستہ بتائیں، تاکہ وہ علم حاصل کر کے راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ پاک اسلامی ہدایات کے مطابق ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے پہلے جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا مولا کریم، فلسطین کی مدد فرما، مجاہدین اسلام اور مبلغین اسلام کی نصرت اور مدد فرما، اسلام اور اہل اسلام کو عالمگیر غلبہ نصیب فرما۔ یا مولا کریم، یا الہ العالمین، جس طرح تیرے دربار میں تیرے قرآن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔